خدا ڈائریکٹ بادل نہیں بناتا، بادل کو بنانے والی چیز بنی ہوئی ہے. تو بالآخر یہ سلسلہ جو ہے اس کی انتہا خدا پہ ہی ہے. تو اللہ نے ہر جگہ پہ نظام اسباب و مسببات رکھا ہے، یعنی واسطہ فیض. اب دنیا میں جو مختلف امور ملائکہ کے سپردگی ہیں، خدا خود بھی انہیں اپنے کنٹرول میں براہ راست لے سکتا ہے. ہاں خدا اپنی قدرت کا اظہار کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے. اللہ نے انسانوں کے لیے سسٹم جو بنایا تھا کہ وہ ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوں، لیکن خدا بغیر ماں باپ کے خلق کر سکتا ہے. خدا بغیر بادل کے بارش برسا سکتا ہے. سسٹم جو پروردگار نے بنایا ہے، لیکن وہ ایک معجزاتی صورتحال ہے. وہ معجزاتی ہے. یعنی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا اسباب و مسببات کے نتیجے میں مجبور ہو گیا ہے. ہاں بنایا ہے اس نے، لیکن وہ قادر ہے ان چیزوں کو ختم بھی کر سکتا ہے. تو نظام تکوینیات کے اندر ہم سب چیزوں کے اندر واسطے دیکھ رہے ہیں. تو پروردگار نے ان تمام چھوٹے چھوٹے واسطے اسباب مسببات کے اندر پھر ایک محوریت رکھی ہے، وہ حجت خدا ہے. کہ حجت خدا اگر ہے تو سارے نظام چلیں گے. نظام تخلیق چلے گا، نظام رزق چلے گا، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں بارشوں کا نظام چلے گا، موسموں کا نظام چلے گا. جو دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں وہ اگر ہے تو وہ چلیں گے، اگر وہ نہیں ہے نہیں چلے گا. کیوں؟ اب اس کی وجہ بھی یہ ہے. یہ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے، چونکہ تھوڑا سا بحث سے ہم ہٹ رہے ہیں. کہ مولا امام صادق علیہ السلام کے جو بہت ہی عظیم شاگرد تھے جناب حشام، وہ ایک دفعہ حشام ابن حکم وہ ایک دفعہ اپنے سفر کے دوران ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک بزرگ عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ امام زمانہ جو اس زمانے کے امام تھے ان کی شان میں گستاخی کر رہے تھے کہ شیعوں کا یہ جو امام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھو یہ ایک عجیب سی بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ امام اگر ہے تو زمین کے سارے نظام چلیں گے. یہ میں آپ کی بات کہی اور ناظرین کے ذہن میں جو اسی کو میں ذرا ایک اور انداز سے واضح کر رہا ہوں، یقیناً وہ اس سے ایک لطف لیں گے. تو انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ شیعوں کا جو امام ہے کوئی عجیب سی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر امام ہے تو نظام چلے گا زمین کا، اور اگر امام نہیں چلے گا، حالانکہ وہ ہمارے جیسا انسان ہے، بھلا اس کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا اب وہ یہ بات کر رہے تھے تو جناب حشام جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ عالم بزرگوار میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، اگر آپ جواب دیں. تو انہوں نے کہا فرماؤ. اس نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ کی آنکھیں ہیں؟ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ مجھ سے ایسا سوال کیا جا رہا ہے، یہ بچوں والا بھائی تم دیکھ نہیں رہے، بچہ بھی نہیں کرتا ہے، بچے بھی نہیں پتا ہے کہ آنکھیں ہیں. اس نے کہا یہ کیا احمقانہ سوال ہے. اس نے کہا جی سوال کے اندر میں جسارت ہے، میرا سوال ہے، بے شک مجھے جاہل سمجھے لیکن جواب تو آپ دیں نا. اس نے کہا ہاں میری آنکھیں ہیں. کیا کرتے ہیں آنکھوں سے؟ دیکھتا ہوں. کان ہے؟ پھر ان کو غصہ تو ہے، کہاں وقت ضائع کر رہے ہو. آپ کے پاؤں ہیں، آپ کے جناب وہ ہاتھ ہیں، ساری چیزیں پوچھتا. اس نے کہا دل بھی ہے آپ کا؟ کہنے لگے ہاں دل ہے. اس نے کہا جی دل کیا کرتا ہے؟ پاؤں تو مجھے پتہ لگ گیا آپ اس سے چلتے ہیں. اس نے کہا دل جو ہے یہ اللہ نے کوئی ایسا عضو بنایا ہے تو یہ بھی باقی اعضاء کی طرح عضو، لیکن اگر باقی سارے نہ ہوں، ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کوئی ایسا بنایا کہ اگر یہ نہ ہو اور باقی سارے ہوں تو جسم کا گزارا نہیں ہوتا. جسم نہیں رہتا، جسم جو ہے وہ جسد میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسم مردہ ہو جاتا ہے. اس نے کہا جی میں نے بس یہی آپ کے منہ سے کہلوانا تھا. یعنی تمام اعضاء، معاف کیجیے گا آپ کی وضاحت کے لیے، کہ آنکھیں جب دیکھ سکتی ہیں تو پھر دل کی کیا ضرورت، کان سن سکتے ہیں تو دل کی کیا ضرورت، یعنی تمام اعضاء جب اپنا کام کر رہے ہیں تو پھر دل کی کیا ضرورت ہے. تو پھر اس نے جو ہے وہ اسی کو کیا. اس نے کہا کہ آنکھوں کے بغیر انسان ہے، زندہ ہے. صحیح. کانوں کے بغیر زندہ ہے، ہاتھ پاؤں کے بغیر زندہ ہے. لیکن اگر ساری چیزیں ہوں، دل نکال دیا جائے تو یہ پورا بھرا ہوا جسم یہ مردہ ہو جائے گا. تو اب جناب حشام نے کہا کہ اے عالم بزرگوار، وہ بھی گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور یہ بھی گوشت اور پوست ہے، تو کیا فرق ہے؟ اس نے کہا یہ اب اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ اگر ہے تو باقیوں میں اگر کوئی ایک نہ بھی ہو تو انسان زندہ ہے. بالکل. لیکن اگر باقی سارے ہوں اور یہ نہ ہو تو انسان مردہ ہے. یہ اللہ نے ایسا بنایا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر یہ تو وہی امام ہو گیا
تو جب اللہ آپ کے جسم میں ایک لوتھڑے کو امام بناتا ہے اور آپ کا جسم بغیر امام کے نہیں چلتا تو کائنات میں ایک امام اللہ کیوں نہیں بنائے گا؟ بشک آپ اسے اپنی طرح کا انسان سمجھیں، دل بھی باقی اعضاء کی مانند گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن وہ خدا جو انسانی جسم میں ایک امام رکھتا ہے کہ اس کے بغیر جسم جسد میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہی خدا زمین میں بھی ایک امام رکھتا ہے کہ جس کے بغیر زمین جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔